اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم فضائل اعمال کے فضائل نماز سے مصیبت و پریشانی کے وقت نماز کو پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کوفہ میں ایک قلی تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا۔ امین ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان وغیرہ بھی لے جاتا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص اس کو ملا، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ قلی نے کہا فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں سے چل سکتا تو تیرے ساتھ ہی چلتا، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک دینار پر مجھے کھچر پر سوار کر لے؟ قلی نے اس کو منظور کر لیا۔ وہ سوار ہو گیا۔ راستے میں ایک دوراہا ملا۔ سوار نے پوچھا کدھر چلنا ہے؟ قلی نے شارع عام کا یعنی راجپتھ کا راستہ بتا دیا۔ سوار نے کہا کہ یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے اور جانور کے لیے بھی سہولت کا ہے کہ سبزہ اس پر خوب ہے۔ قلی نے کہا میں نے یہ راستہ نہیں دیکھا۔ سوار نے کہا کہ میں بار بار اس راستے پر چلا ہوں۔ قلی نے کہا اچھی بات ہے، اسی راستے کو چلیں۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشت ناک جنگل پر ختم ہو گیا جہاں بہت سے مردے پڑے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر قلی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ قلی نے کہا کہ ایسا نہ کر، یہ خچر اور سامان سب کچھ لے لے، یہی تیرا مقصود ہے، مجھے قتل نہ کر۔ وہ نہ مانا اور قسم کھا لی کہ پہلے تجھے ماروں گا پھر یہ سب کچھ لوں گا۔ اس نے بہت عاجزی کی مگر اس ظالم نے ایک نہ مانی۔ قلی نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت آخری نماز پڑھ لینے دے۔ اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہا جلد سے پڑھ لے۔ ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مگر ان کی نماز نے کچھ بھی کام نہ دیا۔ اس قلی نے نماز شروع کی، الحمد شریف پڑھ کر سورہ بھی یاد نہ آئی۔ ادھر وہ ظالم تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی ختم کر لے۔ بے اختیار اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہوئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ آخر آیت تک پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پر چمکتا ہوا لوہے کا خود یعنی لوہے کی ٹوپی تھا۔ اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا، آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ نماز بے اختیار سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا، اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو، کیسے آئے؟ اس نے کہا امن یجیب المضطر کا غلام ہوں، اب تم مامون یعنی امن سے ہو، جہاں چاہو جاؤ، یہ کہہ کر چلا گیا۔ یہ لیا گیا ہے نزہۃ المجالس سے۔ در حقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب، تمام مصیبتوں سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے اور سکون قلب کو تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت کے جانے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے تو میں 2 رکعت نماز کو ہی اختیار کروں گا، اس لیے کہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے اور 2 رکعت نماز میرے مالک کی رضا خوشی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے وافر بہت زیادہ کا حصہ اس کو ملا ہو،
روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جائے، نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہوں۔ یہ لیا ہے الجامع الصغیر سے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھر کی نماز کثرت سے پڑھا کرو، گھر کی خیر بھلائی میں اضافہ ہوگا۔ یہ لیا ہے الجامع الصغیر سے۔ حضرات، اسی طریقے سے فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔